نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس دنیا میں رہنے کے بہترین اصول اور طریقے سکھائے جس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے کوئی اچھی چیز تجویز کرتے بھی ہیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گروہ اپنی بھلائی کے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے وضع کرتا ہے تو اس سے دوسرے گروہ کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ہم سب مخلوق ہیں، اس لیے اس نے جو کچھ ہمارے لیے بھیجا وہ ہم سب کی ضروریات اور ہم سب کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہمیں بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں سے کسی ایک خاص گروہ سے پیار نہیں بلکہ اسے اپنی تمام مخلوق سے محبت ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، اور وہ طریقہ صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، صرف چند عبادات اور ریچولز کی حد تک نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق، اس کے معاملات، انسان کی اپنی ذات کی بھلائی اور دوسرے تمام انسانوں، اور صرف انسانوں نہیں دوسری تمام مخلوق جیسے جانور، پودے، نباتات اور جمادات اور پوری کائنات، پورے انوائرنمنٹ جو بھی ہماری سراؤنڈنگز ہیں، ان سب کی بھلائی، ان سب کے اندر امن و امان اور سکون پیدا کرنے کے طریقوں کا نام ہے۔ آج جس موضوع پر اس شام آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ عباد الرحمن کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جن کو وہ اپنے بندے کہتا ہے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی، ساری مخلوق کنبہ خدا کا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ اسی کی ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں اس ساری مخلوق میں سے کہ جن کو وہ اپنے بندے کہتا ہے۔ اس میں ایک خاص اپنائیت بھی ہے، محبت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس بھی۔ آپ دیکھیں کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، اگر وہ چیز انسان کے لیے اچھے الفاظ کا اظہار کرے تو انسان کو اس سے جتنی خوشی ہوتی کسی اور سے نہیں۔ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو رحمان اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنا کہہ کے پکارتا ہے تو اس اپنائیت میں کچھ لطف ہی اور ہے۔ خواہ ہم اس کی طرف توجہ کریں یا نہ کریں، ہم بندے تو اسی کے ہیں، لیکن جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال لیتے ہیں تو پھر وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس نے کچھ ضابطے، کچھ ادب آداب بتائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو اگر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہوں تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص اپنا بندہ بن جاتا ہے۔ ان صفات کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفرقان کے اندر کیا گیا ہے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، رحمان کے اپنے بندے وہ ہیں
جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ جہالت کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلام ہے، جو اپنے رب کے سامنے راتیں سجدے میں گزارتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، کیونکہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ وہ عذاب اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرنے لگیں تو بے جا خرچ نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں راستوں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ حق کے بغیر قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، اور جو ایسا کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ در حقیقت خدا کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے، اور وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب انہیں ایسی سزا چمٹنے والی ہے جو ان کی جان کو لاگو ہوگی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں چند ایسی صفات کا ذکر کیا گیا کہ اگر ہم ان کو اپنے اندر اختیار کر لیں تو ہم رحمان کے پیارے بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان صفات کا میں بعد میں ذکر کروں گی، اس سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم ایک خاص طرز زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر جب دوسرا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحمان کو پسند یہ ہے، تو بعض اوقات دل پر بہت بوجھ پڑنے لگتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں ایسا کبھی نہ کر سکوں۔ پھر انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے فلاں نقصان ہوگا، میرے چند مفادات پر زد پڑے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو بالآخر نوبت اس بات پر آتی ہے کہ انسان کو انہی چیزوں میں جنہیں کل تک وہ مشکل سمجھتا تھا انہی میں لذت آنے لگتی ہے، انہی میں اس کے دل کو سکون آنے لگتا ہے، اور پھر دل گھٹنے کی بجائے دل کھلنے لگتا ہے کہ جب بھی انسان ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے ہمیشہ شروع میں مشکل پیش آتی ہے، اور انسان کو شیطان مایوس کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ اس کو یہ سجھاتا ہے کہ تم اس راستے پر چل سکتے ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کا گزر کبھی ایسی سڑک پر ہوا ہو کہ جس کے دونوں طرف گھنے درخت ہوں۔ آپ جب اس سڑک کے شروع میں ہوتے ہیں تو
تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سے وہ درخت باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آگے راستہ بند ہے اور ہم اس راستے پر اگر گئے تو ہم منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ منزل پر پہنچنے کا راستہ یہی ہے، تو پھر آپ وقتی طور پر اپنی نگاہ سے دھوکہ نہیں کھاتے، ان باہم ملے ہوئے درختوں کی وجہ سے راستے کو بند نہیں سمجھتے، بلکہ آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ آگے بڑھتے ہیں وہ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو دور سے وہ راستہ جو بند نظر آ رہا تھا قریب پہنچنے پر وہ بند نظر نہیں آتا اور آپ بسہولت اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ شک ہو کہ نہیں، راستہ شاید بند ہی ہو اور میں نہیں پہنچ سکوں گا، اور اگر آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ میں وہاں پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب یہاں اس مثال سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کا حساب ضرور ہوگا، ہمارے اعمال کی چھان پھٹک ہوگی، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے۔ جب ہمارا یہ یقین ہے اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سوال جواب میں، اس امتحان میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بڑی پریشانی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اور اگر ہم کوشش کر کے محنت کر کے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ابدی راحتوں کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے۔ ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے لیے راحت اور خوشی اور اطمینان کی جگہ وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی اور جگہ نہیں کہ مرنے کے بعد جہاں ہم رہ سکیں یا سر چھپا سکیں، تو پھر ہمیں لامحالہ ان دو میں سے ایک کو اپنے لیے چوز کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جنت تک پہنچیں، تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ مشکلات سے بھی گزرنا ہے اور کچھ ایسی چیزوں کو بھی اختیار کرنا ہے جو ہمیں بظاہر اپنے لیے مشکل نظر آتی ہیں، ہمیں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی طلب اور محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس راستے کی ساری مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ اب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت تک پہنچیں، رب کی رضا تک پہنچیں، تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، یعنی اس کا راستہ کٹھن راستہ ہے، وہ ایک بلند مقام ہے، اس تک پہنچنا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان ایک پہاڑ پر چڑھتا ہے۔ تو پہاڑ پر چڑھنے میں دقت تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو کبھی ایکسپیرئنس ہوا ہو پہاڑ پر چڑھنے کا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں، چوٹی کو سر کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، اور وہ جو راستے کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ وہاں جا کر سب بھول جاتی ہے، اور اس بلند مقام سے جو آس پاس کے خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس میں آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کتنا تکلیف دہ سفر طے کیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس مشقت اور ایکسرسائز کے بعد جسمانی طور پر بھی جتنا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں، آرام سے نہیں۔ آپ دیکھیں کہ انسان کے نفس کے اندر آرام کی خواہش ہوتی، مثلاً آپ دیکھیں نماز کا وقت ہے، آرام ہوتی ہے، آپ نہیں اٹھنا چاہتے، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے دل کی مان لیں، آرام کرتے چلے جائیں۔ اب آپ دیکھیں گے آرام 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 آرام، اینڈ کیا ہوگا، ریزلٹ کیا ہوگا، وہ آرام ایک مشقت میں بدل جائے گا۔ اس آرام کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا جسم پھر سے ایک مزید تھکاوٹ کا شکار ہو چکا ہوگا، آپ فریش نہیں اٹھیں گے۔
بالکل اسی طرح ہم جتنی بھی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اگر ان کی کثرت ہو جائے، وہ ایک حد سے بڑھ جائے، تو وہی چیزیں ہمارے لیے باعث مشقت ہو جاتی ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہی شخص اس بلند منزل تک پہنچنے کا مزہ لے سکتا ہے جو اس راستے کی دشوار گزار چیزوں کو برداشت کر لے، اس مشقت کو اٹھا لے۔ پھر ہم دیکھیں کہ جنت بھی اسی طرح بلند جگہ مشقتوں سے گھری ہوئی ہے۔ ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ سے جدوجہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے۔ اس میں ہمیں کبھی تھکان لاحق ہوگی، کبھی خلاف نفس باتوں کا سامنا ہوگا، اور خاص طور پر یہ صفات جو میں آپ کے سامنے رکھنے چلی ہوں، ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے ان سے بچنا ہوگا، پھر ہی ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس منزل کو، وہ نظر تو آ رہی ہے آپ کو اور آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں لیکن کوشش کرنا نہیں چاہتے، تو آپ کے لیے وہ منزل کا حصول ممکن ہی نہیں۔ اب ان آیات کو سننے سے پہلے سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ اپنے دل میں یہ ارادہ کیجئے کہ یہ وہ صفات جو رحمان کو بڑی پیاری ہیں، پسند ہیں، میں ان کو اپنے اندر پیدا کروں گی تاکہ رحمان مجھے پسند کرے۔ اور پھر یہی وہ صفات ہیں جس سے مجھے رحمان کا قرب نصیب ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ارادہ کریں گے، نیت کریں گے اور خالص نیت کے ساتھ ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے کچھ چیزیں ضرور آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائیں گی۔ ابتدا میں آپ کو اس کوشش میں شاید کچھ تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اس تکلیف کے بعد انہی چیزوں کے اندر آپ کو لذت محسوس ہونے لگے گی۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں ان کو شراب میں جو لطف آتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شراب بہت لذیذ چیز ہے، بہت خوشگوار چیز ہے؟ نہیں تو، چکھی تو میں نے نہیں لیکن دیکھی ضرور ہے، اور اس کی بیڈ اسمیل ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پیتے ہیں اس کو، ان سے پوچھیں کہ ان کو اس کے اندر کتنی لذت معلوم ہوتی، لیکن اس لذت کو پانے کے لیے انہوں نے اس کے تنگ گھونٹ اپنے حلق سے اتارے، ان گھونٹوں نے ان کی زبان کے ذائقے کو بھی خراب کیا، لیکن وہ برداشت کر کے اس مزے، اس لذت اور سرور کے لیے جو اس کو پینے کے بعد ان کو حاصل ہونا تھی، اور باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری جیب کے نقصان کا سبب ہے، یہ ہماری صحت کے نقصان کا سبب ہے، یہ ہمارے ایمان کے نقصان کا سبب ہے، یہ ہمارے آخرت کے انجام میں نقصان کا سبب ہے، اس کے باوجود وہ پیتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں مزہ حاصل ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات ہیں ان کو اختیار کرنے میں بھی کئی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن یہ سب وقتی نقصان ہوتے ہیں۔ مثلا نماز کا وقت ہے، آپ کو بستر چھوڑنا پڑتا ہے، وقتی نقصان ہے، لیکن جب آپ اٹھ جاتے ہیں پھر آپ کا وضو تو دل نہیں کرتا، لیکن جب آپ کر جاتے ہیں تو اس میں ہی آپ کو سکون اور ایک لذت محسوس ہوتی، پھر آپ کا نماز کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے وہ بستر پر پڑے رہنے سے کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ اینڈ سو آن، اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی آپ کو اچھی عادت اپنانی ہے اس کے پیچھے جدوجہد کرنی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی ہے، لیکن وہ ابتدائی مشکلات جو آئیں گی اگر آپ ڈٹرمنٹ ہیں تو وہ مشکلات آپ کی گزر جائیں گی، پھر آپ ایک ایسے دور میں قدم رکھیں گے، ایک ایسے راستے پر قدم رکھیں گے کہ جس پر چل کر آپ کو خود مزہ آنے لگے گا، اور اسے چھوڑنا اور اس کی طرف سے منہ موڑنا اتنا ہی تکلیف دہ ہو جائے گا جتنا کسی شراب کے نشئی انسان کے لیے شراب کو چھوڑنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ مثلاً آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو نماز کی عادت ہوتی ہے، اگر ان سے کوئی کہے کہ جناب 1000 روپیہ لے لیں اور نماز آج کی چھوڑ دیں، تو وہ کبھی بھی 1000 روپیہ قبول نہیں کرے گا نماز کو چھوڑنے، کبھی نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے لیے نماز کا پڑھنا اتنا پرلطف کام ہے
اتنا باعث سکون ہے کہ اس کے نزدیک 1000 روپے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک شخص نماز کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے اور دوسرا اس کے چھوڑنے کو مصیبت سمجھ رہا ہے؟ آخر کچھ تو فرق ہے نا. تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس چیز کو چھوڑنا انسان کو مشکل لگتا ہے، پھر اس کے بدلے میں کوئی اچھی عادت اپنانا جب انسان کو مشکل لگتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کی تبدیلی کا مرحلہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اسی تبدیلی میں میری خیرخواہی اور بھلائی ہے تو پھر وہ اس کو کر بھی جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جن ماؤں کی اولاد نہیں ہوتی وہ دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے. اچھا اب آپ ذرا سوچیں کہ جب اولاد ہوتی ہے تو انسان کو کیا ملتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب ایک عورت کنسیو کرتی ہے کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، پھر جب وہ بچے کو جنم دیتی وہ مرحلہ کتنا جان جوکھوں کا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کتنے عرصے تک دودھ پلاتی ہے، اس کی ہر نجاست کو صاف کرتی ہے، یہ سارا کتنا مشکل مرحلہ ہے. پھر اس سے آگے کہ آپ دیکھیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر جوان ہو جاتے ہیں اور جوان ہو کر بات نہیں مانتے اور الٹا والدین ہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو یہ سب کچھ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اب پھر آ جائیے اس عورت پر کہ جو اولاد مانگ رہی ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے معنوں میں مشقتیں مانگ رہی ہے، تکلیفیں مانگ رہی ہے؟ سراسر تکلیف ہے، آخر تک تکلیف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں جب ماں بنتی ہے اس دن کے بعد اس کی اپنی ہستی گم ہو جاتی. اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتی، وہ اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے. اس کے بچے دنیا میں کسی بھی گوشے میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لیکن اس کا دھیان انہی میں اٹکا رہتا ہے. وہ بوڑھے بھی ہو جائیں لیکن وہ اس کے لیے بچے ہی رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پھر ہم جب جانتے ہیں کہ ماں بننے میں اتنی تکلیفیں ہیں تو پھر کیوں لوگ ماں بننے کی خواہش کرتے ہیں؟ کسی ایسی عورت سے پوچھیے جس کے بچے نہیں، وہ اپنے آپ کو کتنا محروم، کتنا پریشان، کتنا بدقسمت سمجھتی ہے. لیکن بچوں کے ہونے کا مطلب ایک مشقت، خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو مشکل پہ مشکل کے ساتھ اس کا حمل اٹھایا اور اس کو دودھ پلایا. اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ایک بچے کی محبت میں. تو جس چیز کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان ہر تکلیف اٹھا کر خوشی محسوس کرتا ہے. اب آپ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے مجھے تو اپنے رب سے بڑی محبت ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے گویا آپ کو گالی دے رہا ہے. ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان کے غیر مسلم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے محبت ہے. مان لیا کہ رب سے محبت ہے. جب رب سے محبت ہے تو پھر رب کی پسندیدہ صفات اختیار کرنا بھی مشکل کیوں ہے؟ نہیں مشکل. بات یہ ہے کہ محبت ہی نہیں. اگر دل میں سچی تڑپ پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ سارے راستے آسان ہو جائیں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ملازمت کرتا ہے کتنی مشکلیں بعض اوقات اٹھاتا ہے. کئی ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو اذانوں سے بھی پہلے اٹھنا پڑتا ہے، پھر وہ اپنے کام پہ پہنچتا ہے. اس وقت گھر سے نکلتا ہے کہ بیوی بچے سو رہے ہوتے ہیں. وہ جب شام کو واپس پہنچتا ہے تو بچے پھر سو رہے ہوتے ہیں. ہفتہ ہفتہ وہ بچوں کی شکل نہیں دیکھ پاتا. اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ آپ بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، آئیے آپ کی ملازمت چھڑا دیتے ہیں، تو کیا وہ چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ لیکن وہ یہ ساری مشقت خوشی سے برداشت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی ملازمت کے نتیجے یا صلے میں ملنے والی جو اجرت ہے وہ بڑی پیاری، اس پر اس کی اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی کی بقا ہے، اس کا انحصار ہے. لہذا کوئی بھی شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے، جو اس کا مشن ہوتا ہے، جو اس کا گول ہوتا ہے، جو اس کی منزل ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کی ہر مشقت، ہر تکلیف، ہر دکھ اس پہ آسان ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ ایک مشہور کہانی ہے محبت کی، فرہاد اور شیریں کی، کہ فرہاد نے شیریں کو پانے کے لیے جو شرط رکھی گئی کہ دودھ کی نہر وہ بنا کے لائے، تو سنگلاخ علاقے میں اس نے پتھر کاٹ کاٹ کر وہ نہر تیار کی. وہ پتھروں کو توڑا اور اس کام کو اس نے خوشی سے کیا. اسی طرح دنیا میں دن رات آپ کو بے شمار مثالیں نظر آئیں. مثلاً کسی کو اچھا پہننے کا شوق ہے، کسی کو اچھا کھانے کا شوق ہے، کسی کو گھر سجانے کا شوق ہے،
تو آپ دیکھیے کہ یہ سب کام مشقت کے بغیر ہو جاتے ہیں، امن سے ہو جاتے ہیں، کسی پریشانی کے بغیر ہو جاتے ہیں نہیں۔ آپ دیکھیے کہ جتنے بھی کام ہیں ہماری پسند کے وہ سب مشکل سے ہوتے ہیں۔ تو جب ہمیں دنیا کے کاموں میں مشقت کے بعد راحت ملتی ہے، آپ دیکھیں صبح سویرے آپ اٹھ کے گھر صاف کرنے سے شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ صاف کرتے کرتے آخر تک پہنچتے ہیں ساری مشقت اٹھا کے، تو پھر صاف ستھرا گھر دیکھ کے آپ کو کتنا لطف آتا ہے۔ اسی طرح بچے ہیں کسی خاص ڈگری کے لیے جب پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا راتوں کو جب ساری دنیا سوتی ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کس لیے پڑھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں وہ دن آئے کہ جب ان کو ان کی منزل مل جائے۔ کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کسی کا کچھ اور گول ہے، اس کے لیے سال ہر سال کی جدوجہد شامل ہوتی ہے، لیکن جب وہ بن جاتے ہیں تو ان کو یکدونا اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے اس ایک دن کی خوشی کے لیے اور اس اگلی زندگی کی بھلائی کے لیے جو اس کیریئر کو اپنا کر انسان کو ملتی ہے، اس کے لیے اس نے کتنی محنتیں کی، اور واقعی جب وہ اپنی منزل پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کے تقاضے کے طور پر کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد اگلی دنیا میں سکون حاصل کرنا ہے، خوشی حاصل کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ اس خوشی کو پانے کے لیے آج کے دن میں ہم محنت کریں، اور وہ پسندیدہ صفات جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں ان صفات کو اختیار کرنے میں اگر ہمیں کچھ مشکل ہوتی ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے، کبھی ہماری نیند کم ہو جاتی ہے یا کبھی ہماری اور خواہشات پر تھوڑی زد پڑ جاتی ہے، تو ان کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کریں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا میں کسی انسان کے لیے کچھ کرتا ہے اور بددلی سے کرتا ہے تو جس کے لیے وہ کیا جاتا ہے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی، لیکن جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں تو جس کے لیے کرتے ہیں اس کو بھی اس خوشی سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ فطرت کا ایک اصول ہے، لہذا ہم جب تک اپنے دل میں یہ عزم نہیں کرتے کہ مشکل ہو یا آسانی ہو، میں نے جب ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے رب کو پانا ہے اور اس جنت کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے، تو پھر میرے راستے میں جو بھی آئے میں اس کو اختیار کرنے کو تیار ہوں، میں اس کے لیے سب کچھ گوارا کر لوں۔ اور یہی حال صحابہ کرام کا تھا۔ آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس رضا کو پانے کے لیے، اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے پھر کیا کیا، ہر طرح کی قربانی دی، حتیٰ کہ جان تک خوشی خوشی قربان کی، اور اس میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زندگی میں پچھتاوا نہیں آیا۔ ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کبھی کچھ قربان کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد سوچتے ہیں ہائے اگر وہ نہ کرتے تو آج یہ ہوتا، کیوں چھوڑ دیا، وہ کیوں ہاتھ سے نکل گیا۔ نہیں، جب اللہ کو ہم نے کچھ بھی دے دیا، اپنا وقت دے دیا، اپنی طاقت دے دی، اپنا مال دے دیا اس کے راستے میں، پھر پچھتاوا کیسا؟ وہ تو وہ جگہ ہے، وہ بینک ہے جس میں کسی چوری ڈاکے کا کوئی اندیشہ نہیں، جس میں چیز جانے کے بعد صرف ویسے نہیں 10 گنا تو لازمی طور پر 10% تو لازمی منافع ہے، اور اس کے علاوہ 700 گنا تک بھی جا سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کا اس سے بھی آگے بڑھ کر۔ آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم اپنی اولاد کے لیے بھی تھکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، بلکہ الٹا ماں باپ کے لیے ایک آزمائش اور مصیبت کا سبب بن جاتی۔ لیکن اللہ کے راستے میں جب کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نہ کرے۔ بار بار قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے شکورا، کہ اللہ بڑا قدردان ہے۔ اللہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی چیز بھی جو انسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے بڑھ کر اس کا اجر انسان کو دیتا ہے، تو پھر ہم اس کے لیے تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں جہاں سے ہمیں نفع کی توقع بھی نہیں، جہاں ہمیں یقین نہیں، مثلاً اولاد، اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، ایک ماں کی ساری مشقتیں نظروں میں رکھیں، لیکن جواب میں کیا ہوتا ہے کہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اولاد اچھی نکل آئے تو ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب، اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد کسی بھی لحاظ سے تکلیف دے تو زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود ہم سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں، اور کبھی احسان نہیں جتاتے، خوشی سے سب کچھ کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اگر ہمیں رحمان سے پیار ہے، اگر ہمیں اپنے سے پیار ہے،
کیونکہ رحمان نے جو کچھ ہمیں دیا ہماری بھلائی کے لیے دیا، اس میں رحمان کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے میں کہوں گی اگر ہمیں اپنے سے پیار ہے، اگر ہم اپنے خیر خواہ ہیں، اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اگر ہم خود کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا ہوگی، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور بھلائی صرف آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو دین کے کام ہے نا، ان کا فائدہ بس آخرت میں ہی ہوگا۔ نہیں، دین تو ہمارے دنیا کے سکون کے لیے بھی آیا ہے۔ دین میں جتنے احکامات ہیں وہ تو ہماری اس دنیا کو بھی اچھا کر دیتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں اور درست طریقے سے اپنی زندگی میں اپنائیں۔ اسلام کا تو اصل مطلب ہی کیا ہے؟ سلامتی، امن، سکون، اطمینان۔ اسلام پر عمل کرنے سے انسان بے سکون نہیں ہوتا، یہ ہماری بھول ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو ہمارے سامنے اچھے کاموں کو مشکل سے مشکل بنا کر پیش کرتا ہے۔ نہیں، جب ہم ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر لذت کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں۔ تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کن اچھے کاموں کا تقاضا کرتے ہیں اور کن بری باتوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا وہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، باوقار انداز میں چلتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال تو کیا ہماری چال پر بھی نظر رکھتا ہے، ہماری چال بھی ہمارا عمل ہے، اور چال کوئی معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے، اس لیے کہ انسان کی چال چلن ہی اس کا کردار ہے۔ انسان کی چال سے ہی انسان کی شخصیت جھلکتی ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اس کے اندر کتنی رب کی محبت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کی چال سے ان کی شخصیت جھلکتی ہے، اور باقاعدہ یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے کہ چال سے شخصیت کا اندازہ لگانا۔ ایک جاہل کی چال، ایک گنڈے بدماش کی چال، اور اسی طرح ایک عالم کی چال، ایک دولت کے نشے میں مبتلا انسان کی چال، تو یہ سب چالیں انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی۔ تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چال کو درست کر لو، اور کیا کرو؟ اس میں عاجزی پیدا کرو۔ رحمان کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اندر عاجزی بہت پسند ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا عباد الرحمان وہ ہوتے ہیں جو نمازیں خوب پڑھتے ہیں، وہ تو پڑھتے ہی ہیں اس لیے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس سے تو آپ بچ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے۔ جب آپ نے اظہار کر لیا، اقرار کر لیا اسلام کا، تو پھر آپ کو نماز تو پڑھنی ہی ہے۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ نماز اور دیگر جو فرائض ہیں ان سے بھی زیادہ توجہ دی گئی یا پرائرٹی دی گئی کس چیز کو؟ چال کو، عاجزی اور انکساری کو، جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں بہت پسند ہے۔ تکبر، غرور، فخر، بڑائی، عجب، گھمنڈ، یہ سب ناپسندیدہ صفات ہیں۔ اس کے برعکس تواضع اور خاکساری اللہ تعالیٰ کو انسان کے اندر بڑی محبوب ہے، بہت پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اور انکساری سے پیش آؤ، تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ تواضع اور خاکساری سے انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ تواضع کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر۔ انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، حالانکہ اس کی بڑائی کا نسخہ اس کی عاجزی میں ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ انسان بڑا بننا چاہتا ہے کس سے؟ تکبر سے۔ اللہ نے اس کو نسخہ دیا بڑا بننے کا، عاجزی۔ اب تکبر ہمارے اندر کون پیدا کرتا ہے؟ کس نے کیا تھا تکبر؟ شیطان نے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، سورۃ الاعراف میں آتا ہے انا خیر من،
کہ میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں، میں اس کے آگے کیوں انکساری اختیار کروں، میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا، مجھے تو تم نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، انا خیر منہ، انا خیر، میں اچھا ہوں۔ تو جو انسان یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، وہ دراصل ایک شیطانی رویے اور شیطانی جال کا شکار ہے، وہ شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے، وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے کہ جو انسان خود کو دوسروں کے مقابلے میں نیک یا اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ، جو اپنے بھائی کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں، اور اس کے برعکس جو تکبر کرتا ہے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس شخص کو جو اپنے خیال میں بہت بڑا، مختالا مغرور اور فخورا فخر کرنے والا گھمنڈی ہوتا ہے، ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس کے برعکس ان کے لیے کیا انجام بتایا گیا، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، یعنی ان کی جگہ تو وہی ہے، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں، اس لیے کہ جنت تو تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی، اور تواضع اور انکساری کا سب سے بڑا مظہر انسان کی چال میں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اترا کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، تم جتنا بھی اکڑو آخر کار تم انسان ہی رہو گے، انسان سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتے۔ کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب چیزوں کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے۔